बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं साहिबजादा हैदर जान और आज हमारे साथ ऑडियो इंटरव्यू पे मोहतरम जनाब डॉक्टर किबला अयाज साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल, आज हमारे साथ मौजूद है और आज डॉक्टर साहब से हम मौजूदा हालात पे बात करेंगे। डॉक्टर किबला अयाज साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, आपकी दुआ है। अच्छा सर, सबसे पहले रमज़ान मुबारक। अभी तो फेडरल कमेटी से ऐलान हुआ है कि नेक्स्ट डे पे रमज़ान है, लेकिन इन एडवांस आपको रमज़ान मुबारक और पूरे पाकिस्तान के अवाम को रमज़ान मुबारक। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह उम्मीद है हफ्ते से रमज़ान शरीफ की इब्तिदा होगी, तो सबको रमज़ान मुबारक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे ख़ासकर मौजूदा हालात पे और जो कोरोना सिचुएशन है। तो मुल्क में आजकल जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है और हमने पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि महीनों से देख रहे कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने जो अपना किरदार अदा किया, बहैसियत चेयरमैन आपने जो किरदार अदा किया, वो उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन आज हमें एक दफ़ा फिर मुख्तसरन बता दें कि मौजूदा कोरोना सिचुएशन में क्या क्या अपने अवाम से, अपने सुनने वालों से क्या बात करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबजादा साहब, यकीनन इस वक्त पूरी इंसानियत एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है और कोरोना वायरस की जो वबा है, पेंडेमिक है, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसानी तारीख में पहली मर्तबा इंसानियत इससे दो चार है कि इसकी हैसियत आलमी है और अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा नामालूम हमला आवर है कि जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चुनांचे इस वक्त जरूरत इस बात की है कि बैनुल अक़वामी और कौमी माहिरीन सेहत ने जो एहतियाती तदाबीर बयान की हैं और बता दी है, उन पर अमल किया जाए। और उसमें बुनियादी चीज ये है कि नॉन फार्मास्यूटिकल मेथड्स, यानी गैर अद्वियाती तरीके, और गैर अद्वियाती तरीके ये हैं कि समाजी फासले रखे जाएं, हाथों को मुसलसल धोया जाए 20 सेकंड तक साबुन से, और बहुत एहतियात की जाए, खुराक इस तरह ली जाए कि उसकी वजह से इंसान की कुव्वत मुदाफ़ात में इजाफा हो। तो ये वो बुनियादी बातें हैं कि इन पर हम सबको अमल करना चाहिए। और अगर हम इन हिदायत पर अमल करें तो हम कोरोना को फौरन ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना के इम्कानात को कम से कम बना सकते हैं। अच्छा सर, कोरोना को हम इम्कानात को कम से कम बना सकते हैं, फासले रखे जाए, एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाए जाए और हुकूमत वक्त इस पर बार बार आवाम से अपील कर रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है बार बार आवाम से अपील कर रही है। एक हफ़्ते पहले या कुछ दिन पहले सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ भी एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे मुख्तलिफ़ उलमाए कराम मौजूद थे और वहाँ पे कुछ फ़ैसले किए गए कि रमज़ान शरीफ में नमाज तरावी जो है वो किस तरह अदा की जाए। मसाजिद बंद नहीं होंगे और तरावी जो है अदा करें, लेकिन बीच में फ़ासला रखा जाए और सफाई का ख्याल रखा जाए, मस्जिद को धोया जाए। मुख्तलिफ़ उसमें नुकात थे। रमज़ान में क्योंकि हमारे KPK में और बाकी पाकिस्तान में कुछ ऐसे बुज़ुर्ग अब भी मौजूद हैं कि वो इन एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं करते और कुछ मसाजिद में रश होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और उन लोगों को, उन जो 50+ लोग हैं, आप क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया साहिबजादा साहब। 25 मार्च को एलामिया उलमाए किराम का आया था और उसमें यही था कि लोग माहिरीन सेहत की आरा की रोशनी में लोग घरों पे नमाज पढ़ें और हुकूमत ने जो भी पाबंदी नमाजियों की तादाद पे अगर हुकूमत लगाती है तो उसको कबूल किया जाएगा, और जो मस्जिद में लोग नहीं आते उनको शरअन माजूर तस्वर किया जाएगा, तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने 2 अप्रैल और 9 अप्रैल के इजलासों में यही राय दी
لیکن اس دوران یہ عجیب صورتحال سامنے آئی کہ ایک عوام کی بہت بڑی تعداد نے علماء کرام اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ان ہدایات پر عمل نہیں کیا اور وہ جوک در جوک مساجد میں آنے لگے، تو اس کی وجہ سے علماء کرام بھی مجبور ہوئے، کیونکہ زبردستی کسی کو مسجد سے روکنا پاکستان جیسے ملک میں بہت مشکل ہے۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ 14 اپریل کو ایک مشترکہ نکات ترتیب دیے گئے اور کل مسالک علماء کرام نے، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کو بھی اجازت دی جائے۔ چنانچہ 18 اپریل وزیر جناب ایوان صدر میں جناب صدر مملکت کے ساتھ اور 20 اپریل کو وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کے اندر تراویح اور نمازوں کی اجازت دی جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ تمام فرش جو ہیں مساجد کے ان کو دھو لیا جائے، کوشش کی جائے کہ اگر مسجد کے اندر صحن ہے تو صحن میں نماز پڑھی جائے، اور قالین اٹھا دیے جائیں، دریاں بھی اٹھا دی جائے، اور جو محلول ہے جراثیم کش اس سے دھلائی کی جائے، روزانہ یہ دھلائی ہو۔ نمازی جو ہیں وہ 6 فٹ کے فاصلے پہ ایک دوسرے سے کھڑے ہوں، بزرگ لوگ مسجد میں نہ آئیں، بچے بھی نہ آئیں، جو لوگ بیمار ہیں یا کانسی زکام ہے انہیں وہ نہ آئیں، اور تراویح مختصر سے مختصر ہوں۔ تو ان ہدایات کے ساتھ اور ان رہنما اصولوں کے ساتھ اب ہم امید کرتے ہیں کہ مساجد کے اندر اس کی پیروی اور پابندی ہوگی، اور اگر مساجد میں ایسا نہیں ہوتا تو ایسے لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے مصیبت کو اور بیماری کو دعوت دیتے ہیں، بلکہ یہ باعث بنیں گے کہ اس علاقے میں کرونا کو پھیلا لیں اور اس طریقے سے پوری انسانیت کے لیے ایک مصیبت اور ایک آفت بن جائے۔ اور یہ بہت بڑا اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ضرر کا باعث بن جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کرونا کے ساتھ ساتھ اور ان اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی آپ ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں، تو تھوڑا سا میں ایجوکیشن سیکٹر ریلیٹڈ، کیونکہ آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، آپ استاد بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، میں صرف ایک سوال کروں گا، جو موجودہ حالات ہے اور جو لاک ڈاؤن سچویشن چل رہا ہے جو کرونا سچویشن کی وجہ سے، بے شک اس میں تو ایک کوارنٹائن سچویشن چل رہا ہے، ہر کوئی اپنے گھروں میں ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ جس کی ڈگری اور پروگرام اس کا چل رہا ہے اور یونیورسٹیز بند ہے، کالجز بند ہے، سکولز بند ہے، تو اس کے ایجوکیشن کیلنڈر ایئر پہ کتنا ایفیکٹ پڑے گا، اور کیا یہ اس کا ایجوکیشن جو ڈگری، کیا اس چیز کو بعد میں کور اپ کیا جائے گا؟ بینگ آپ کا ایجوکیشن میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، تو آپ کا ایک پرسنل اوپینین اس پہ کیا ہے؟ بالکل، یہ صاحبزادہ صاحب آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ یقیناً کرونا کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر بھی ہیں، اور اس سے ہمارا جو تعلیمی کیلنڈر ہے وہ بری طرح متاثر ہوگا۔ کچھ یونیورسٹیوں نے آن لائن انتظامات کیے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ نیٹ کی بھی پرابلمز ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہاں تک یہ انتظامات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ٹیلی اسکول کا انتظام بھی کیا ہے، لیکن اس میں بھی مسائل موجود ہیں۔ اب ایک صورت اور بھی ممکن ہے کہ ریڈیو کے ذریعے کوئی صورت بنائی جائے، اور نیٹ کی جہاں تک رسائی ہو تو اس کو بھی استعمال میں لایا جائے۔ بالاکنڈ یونیورسٹی نے واٹس ایپ کے ذریعے کوشش کی ہے، اور اس کے بھی نتائج زیادہ حوصلہ افزا تو ہیں، لیکن اتنے یقینی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی چونکہ یہ وبا اچانک آ گئی ہے تو پوری طرح تیار نہیں ہے کہ وہ آن لائن لیکچرز دیں یا لیکچرز کی تیاری کریں۔ چھٹیوں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، تو اساتذہ کرام دور دراز اپنے علاقوں میں گئے ہیں، تو مشکلات تو بہت ہیں، لیکن امید ہے کہ جب کورونا سے وبا سے نجات مل جائے تو یقیناً اس وقت تک کوئی نہ کوئی صورت اس کی نکال دی جائے گی۔
یا فوری طور پہ ریمیڈیل کلاسز کا انتظام کیا جائے گا، یا سیشنز کو آپس میں مرچ کر دیا جائے گا، یا کچھ گنجائش دے دی جائے گی، لیکن یقیناً پوسٹ کورونا جو صورتحال ہے اس میں ہمیں نئے انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا اپنے آخری ایک دو سوال پہ جاؤں گا، اور کیونکہ میں صاحبزادہ درجان، میرا تعلق جو ہے سخا کوٹ ملکنڈ سے ہے، اور اللہ اس ایریا کو بچا دے، لیکن انفارچونیٹلی آج یہاں پہ جاتے جاتے میں نے ابھی وہ ایک بندے جاتے جاتے کرونا نے سخا کوٹ کا بھی وزٹ کر لیا، اور 3 کیسز یہاں پہ ڈائیگنوز ہو گئے اور کنفرم ہو گئے۔ تو اور آپ کا تعلق بھی کے پی کے سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ اپنے پشتو زبان میں، اپنے لوکل لینگویج میں، اپنے کے پی کے لوگوں کے لیے اور خاص کر سخا کوٹ کے لوگوں کے لیے ایک شارٹ سا میسج دے دیں کہ وہ سارے اپنے گھروں میں رہے اور یہ احتیاطی تدابیر جتنی بھی ہے اس کو فالو کرے۔ ڈاکٹر صاحب دا میسج تاسو جی په پښتو کې راکوي۔ بالکل صاحبزادہ صاحب، زمنگا پالاکو کے چکم ددے ځان ساتلو او د خپل زندګۍ د تحفظ د پاره د صحت ماهرینو کوم رهنما احتیاطی تدابیر او طریقې خودلې دي، په هغې باندې عمل کم کیږي، چې دا ډېره د افسوس خبره ده۔ نو دوی ټولو ته پکار ده چې خپل ژوند هم تحفظ وکړي، د خپل والدینو د ژوند هم تحفظ وکړي، د بچو او د آس پاس د ملګرو او د رشتہ دارانو او د دوی سره چې نور کوم انسانان دي د ټولو تحفظ د پر خپل کردار ادا کړي۔ که چېرته دوی احتیاطي تدابیر نه کوي نو دوی خپل ځان ته خو نقصان شته، او د دوی د وجې نه د نورو خلکو زندگی چې ده هغه هم په مصیبت کې غورځېدی شي، او دوی د کرونا وایرس ښکار جوړېدی شي، او دا په دین کې ډېر غټ ګناه دی چې ستا یو عمل د نورو خلکو دپاره د ضرر او بیا د مرګ باعث جوړ شي۔ نو ځینې ملکونه خو داسې دي چې په هغوی کې دومره سخت قانون جوړ شوی دی چې که څوک احتیاط نه کوي او د هغه آس پاس د هغه د وجې نه څوک مړ شي نو په هغه باندې باقاعده د قتل مقدمه دایر کوي چې دا د قتل عمد وکړو۔ نو موږ ته پکار ده چې موږ ځان په خپله پوه کړو او موږ په احتیاطي تدابیرو عمل وکړو۔ دا د توکل خلاف خبره نه ده، بلکې موږ ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طرز عمل هم دا ښیي کہ انسانی تدابیر با اول مکمل استعمال ہے اور اختیار کہے بے او بیا بے نتیجہ با اللہ پاک دے دے۔ نو کہتے انسانی تدابیر نے اختیار کہے او توائے چیرے جی دے توکل نہ کار خلم نو دا دے اسلام دے اصولو خلاف خبر آدھا۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، آج ہمارے ساتھ موجود ہے، اور موجودہ حالات اور کرونا کی جو سچویشن تھی، اور خاص کر کے پی کے میں بلکہ پورے پاکستان میں جو حالات تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اور تفصیلاً سارے وہ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر لی، اور میں چاہوں گا کہ یہ میسیج، یہ آڈیو انٹرویو جہاں تک بھی پہنچے، جو بھی اس کو سن لے تو ان باتوں پہ برائے مہربانی عمل کرے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس ملک کو اور پورے دنیا کو، اسلامی ممالک کو، اور خاص کر پاکستان کو اس وبا سے نجات ہم دلا دیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے صاحبزادہ صاحب، بڑی مہربانی۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔